بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم۔ جناب رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بتلائی ہے۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، کہ جب منافق کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی منافق کی کہ جب وعدہ کسی سے کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ بتلائی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے یا اس کو امانت دار بنایا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس میں منافق کی جو تین علامتیں ہیں، اس میں سے جو پہلی علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ انشاءاللہ آج اس پہلی علامت سے متعلق کچھ بات عرض کریں گے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ نفاق کی علامت ہے، اور جھوٹ یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ایک صاحب ایمان مسلمان ہونے کے باوجود، صاحب ایمان ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے کہ واقعات آتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی جو مشرکین تھے، مشرکین عرب تھے، وہ بھی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک بھی جھوٹ بولنا یہ ایک بری بات تھی، وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے تھے، باوجود یہ کہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن آج کلمہ گو ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ہم جھوٹ سے نہیں بچتے، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، یہ صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے، صرف عبادات کا نام تو نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین عبادات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب کے مجموعے کا نام ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنا شریعت میں یہ حرام ہے، لیکن آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے عادی ہے۔ اور بعض دفعہ ہم کیا ہے بھئی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میں مذاق کر رہا تھا، جھوٹ کو ہم مذاق کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے، اور نہ سنجیدگی میں جائز ہے، نہ بڑے کے ساتھ جائز ہے، نہ چھوٹے کے ساتھ جائز ہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی خاتون تھی، ایک بچے کو قریب بلانا چاہا۔ جیسے ہوتا ہے بچوں کو انسان اپنے قریب بلاتا ہے، اور کہا کہ تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سن لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خاتون سے کہ تمہارا واقعی اس بچے کو کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟
یا یہ بات محض ایک بہلانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تو اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ کھجور دینے کا ہے اس بچے کو، میری مٹھی میں کھجور ہے اور میں کھجور اس بچے کو دوں گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ارادہ اسے کچھ دینے کا نہ ہوتا یا تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کا گناہ لکھ لیا جاتا۔ اس سے اندازہ لگائے اور ہم دن بھر میں بچوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بول لیتے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں ہی نہیں آتا، یا شاید یہ گناہ کی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، اس کو بھی قریب بلانے کے لیے خلاف واقع بات کرنا یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور گناہ ہے۔ تو پھر چہ جائے کہ انسان سنجیدگی کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ جھوٹ بولے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آج یہ بھی ہم نے ایک عام مزاج بنا لیا ہے کہ بھئی میں مذاق کر رہا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں مذاق کر رہا تھا۔ یاد رکھیں مذاق کا عنوان دینے سے بھی کوئی جھوٹ جائز تو نہیں ہو جائے گا، بلکہ جھوٹ کا گناہ لازمی ملے گا ہمیں۔ دیکھیں مذاق الگ چیز ہے اور جھوٹ الگ چیز ہے۔ شریعت میں مذاقیات، خوش طبعی یہ حرام نہیں ہے، خوش طبعی جائز ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے، لیکن وہ مذاق جھوٹ سے پاک ہوتا تھا، وہ مذاق صاف ستھرا مذاق تھا۔ مثال کے طور پر اس کی مثالیں بھی موجود ہیں ہمارے سامنے، جیسا کہ ایک بڑھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے جنت نصیب کرے، اللہ پاک مجھے جنت میں لے جائے مرنے کے بعد۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ بڑھیا رونے لگی کہ بھئی یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب وہ رونے لگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ تو دیکھیں اس میں کوئی حقیقت میں یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے اور ایک مذاق بھی ہو گیا، خوش طبعی بھی ہو گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، آپ کی خوش طبعی ایسے ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، آپ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھئی جاؤ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، اس کو اونٹ کا بچہ دے دو یا اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ رسول میں بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو، یعنی ہر اونٹ اونٹنی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق، آپ کی خوش طبعی، لیکن کس قدر صاف ستھری، نہ اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ، نہ اس میں کوئی خلاف واقعہ بات۔ لیکن آج ہمارا کیا مذاق ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کو مذاق کا نام دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مذاق کا عنوان دینے سے، مذاق کا نام دینے سے کوئی جھوٹ نہ سچ ہو جاتا ہے نہ وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ بولنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، چاہے صراحتاً ہو، چاہے کنایتاً ہو، چاہے حقیقت میں ہو، چاہے اس کو مذاق کا عنوان دیا جائے، چاہے بڑے کے ساتھ ہو چاہے چھوٹے کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں اور بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، اس پر بھی جھوٹ کا گناہ ملتا ہے۔ ہم تو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ بھئی باتوں کے ذریعے سے جو بات خلاف واقعہ گفتگو میں کی جائے صرف وہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ خلاف واقعہ بات قصداً و ارادتاً یقیناً وہ جھوٹ ہے، لیکن اور بہت سارے معاملات بھی ایسے ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دینا، جھوٹا سرٹیفکیٹ۔ مثال کے طور پہ اب اگر کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی، اب اگر وہ جھوٹا میٹرک کا سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، انٹر کا سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا تعلیمی سرٹیفکیٹ یا سند
وہ بنا رہا ہے اور حقیقت میں اس نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو ایسا سرٹیفکیٹ بنانا جعلی، جھوٹا، یاد رکھے اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا، باقی تو اپنی جگہ کہ اصول کی خلاف ورزی، خیانت، لیکن اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہوگا، چاہے وہ جو بنا کر دے گا یا جو بنوا رہا ہے، دونوں کو جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ یا پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ بعض دفعہ بنتے ہیں، بہت سارے اداروں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے طلب کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے کردار کی سند لے آئیں کہ آپ اچھے کردار کے کریکٹر کے حامل ہیں، اس کے لیے بھئی اب جو بھی ہے بھئی رشوت دے کر یا کوئی بھی صورت اختیار کر کے جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لیا، تو یاد رکھیں اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو بنا کر دے رہے کیا اس کو معلوم ہے کہ اس کا کردار، اس کا کریکٹر کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے، ایک جھوٹا معاملہ ہے۔ تو سرٹیفکیٹ یا سند بنانا یا اس طرح کے کوئی کاغذات بنانا، چاہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے، کسی بھی قسم کا ہے، اگر وہ جھوٹ ہے، اگر وہ غلط ہے تو پھر وہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا، اب مثال کے طور پہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے، اس کی قابلیت نہیں رکھتا، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے غلط بیانی کر کے یا کوئی صورت اختیار کر کے اگر یہ بنا رہا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹا لائسنس ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ سمجھ لیں تعلیمی کوائف ہے، کاغذات ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی بھی حکومتی کاغذات ہے، لیکن اگر وہ خلاف واقعہ انسان بنائے گا، سرٹیفکیٹ ہے، لائسنس ہے، کاغذات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں جھوٹ کا گناہ ملے گا۔ تو آج ہم اس کو جھوٹ شاید سمجھتے ہی نہیں ہے، آج ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کیا، جا کے بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دیا، مجھے فلاں بیماری ہے یا فلاں بیماری تھی، میں اس لیے جو ہے چھٹیاں چاہتا ہوں، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر چھٹیاں لینا، اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے۔ بنانے والا بنوانے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہت خطرناک عمل وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن پھر جھوٹی گواہی دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ یہاں دیکھیں بت پرستی کتنا خطرناک عمل ہے، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، شرک کا اللہ پاک کے ساتھ، بت پرستی کا، بت پرستی جیسے بدترین عمل کے ساتھ اللہ پاک نے جھوٹی گواہی کو جوڑ لیا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کے فوراً بعد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی اتنی خطرناک بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دو گناہ جب آپ علیہ السلام نے بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے سیدھے ہو کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا، الا وقول الزور و شہادت الزور، وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، تکیہ چھوڑ دیا اور 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی کتنا خطرناک عمل ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں ہماری عدالتوں میں اور ہمارے جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جرگوں میں، پنچایتوں میں، عدالتوں میں، کیسے جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ بلکہ اب تو یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ ارے بھائی سچ سچ کہہ دو، کون سے عدالت میں کھڑے ہوئے ہو، گویا کہ خدا نخواستہ یہ عدالت ہی جھوٹ کے لیے ہے، العیاذ باللہ۔ اور اتنا اب تو معاملہ خراب ہو گیا ہے، اتنی پستی اور تنزلی میں آج ہم گر گئے ہیں کہ آج پیسوں پر جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ میں پیسے لوں گا اور جھوٹی گواہی عدالت میں دے دوں گا، یعنی پیسے لے کر اور جھوٹی گواہی دے کر انسان کیا کر رہا ہے؟ جہنم کی آگ خرید رہا ہے۔
حالانکہ جھوٹی گواہی ایک کتنی بڑی خطرناک بات ہے، اور کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جھوٹ بولنے کا گناہ الگ، پھر جھوٹی گواہی دینے کا گناہ الگ، پھر اس جھوٹ کے بدلے میں پیسے لینے کا گناہ الگ، پھر اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں جس مظلوم کو سزا ملے گی، جس مظلوم پر ظلم ہو جائے گا، اس ظلم میں شرکت الگ، کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آج ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر جھوٹ کے عمل میں بہت زیادہ شریک ہیں۔ حالانکہ بعض مواقع ایسے بھی ہے کہ خدا نخواستہ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو تو شریعت نے دیکھیں اس کے لیے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن ایسے سخت مواقع پر بھی اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنے اکابرین اور بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، ایسے سخت مواقع پر جہاں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہاں بھی انہوں نے جھوٹ سے پرہیز کیا، البتہ توریہ کیا۔ توریہ کے معنی ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ لے اور انسان کی نیت کچھ اور ہو، انسان کی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ سے پرہیز بھی ہو جائے۔ اس ایسے مواقع پر بھی صحابہ نے اور بزرگوں نے، اکابرین نے جھوٹ سے پرہیز کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ ہر طرف کافر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی خاموشی کے ساتھ۔ راستے میں ایک کافر ملا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پہچانتا تھا لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش چل رہی تھی۔ یہ بات معلوم تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی۔ تو اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وضاحت کے ساتھ بتاتے کہ یہ پیغمبر وقت ہے، محبوب کائنات ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطرہ تھا، آپ کی جان مبارک کو خطرہ تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، میرا رہنما ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر انسان جب سفر کرتا تھا، لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک گائیڈ رکھتے تھے جو راستوں کی رہنمائی کرتا تھا تاکہ راستے میں انسان بھٹک نہ جائے، غلط راستے پر نہ نکل جائے، یہ عام تھا۔ تو وہ شخص بھی یہ سمجھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بطور رہنما، راہبر، گائیڈ کے طور پر ہے کوئی شخص، وہ چلا گیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد کیا تھی اس جملے سے؟ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے جو میرے رہنما ہے، جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ مراد لی، اور وہ شخص سمجھا شاید عام راستہ دکھانے والے مراد ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوا اور خطرہ بھی ٹل گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابرین دیوبند میں حضرت حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انگریز نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا 1857 کی جنگ آزادی میں، اور انگریز کی طرف سے حکم تھا جہاں بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھا جائے گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے گی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش رہے 3 دن تک۔ تو جب آپ روپوش تھے، مسجد میں تھے، اتنے میں جو خفیہ ہوتے ہیں اہلکار جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو تلاش کر رہے تھے، ان میں ایک شخص مسجد آیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، اور آپ کا جسم بھی ایسا دبلا پتلا، معمولی سا لباس پہنے ہوئے، حالانکہ علم کے پہاڑ، علم کے سمندر، تقویٰ کے پہاڑ، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب اتنے بڑے عالم ہے اور علم کے پہاڑ ہے تو شاید ایک بڑے جسیم ہوں گے، بڑا جبہ قبہ ہوگا، عمامہ ہوگا، شاہانہ لباس ہوگا، ان کے ذہن میں شاید یہ تصور تھا۔ تو یہ معمولی لباس میں اور دبلا پتلا جسم وہ آئے
جب ان کو دیکھا مسجد میں تو سمجھے شاید مسجد کے کوئی خادم ہے جو گرفتار کرنے آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا انہی سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے کہ بھائی مولوی قاسم کہاں ہے, مولوی قاسم کہاں ہے؟ حضرت تو سمجھ گئے کہ مجھے ہی گرفتار کرنے آئے ہیں, میری ہی تلاش ہے. اب دیکھیں موقع بڑا نازک ہے, جھوٹ بولنے سے بھی احتراز کرنا ہے. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے اپنی جگہ سے غیر محسوس انداز میں چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا ابھی یہی تھے. جس جگہ پہلے کھڑے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ابھی تو یہی تھے, یعنی ابھی یہی تھے. وہ سمجھے شاید ابھی یہاں تھے, شاید اب یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں, وہ واپس چلے گئے. اور حضرت کی مراد کیا تھی کہ ابھی یہی تھے, اس جگہ سے تو پیچھے ہٹ گئے نا حضرت, اب تو وہاں نہیں ہے, اس سے چند قدم پیچھے ہے. تو فرمایا ابھی یہی تھے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ توریہ اس کو کہا جاتا ہے. وہ سمجھے شاید تھے اب چلے گئے ہیں, اور حضرت کی مراد کیا تھی حضرت نانوتوی کی کہ اب یہی تھے, اب یہاں پر نہیں ہے, اس سے چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے نا. تو جھوٹ بھی نہیں ہوا اور جان بھی بچ گئی. اسی طریقے سے قطب الارشاد فقیہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے, اور یہی 1857 کی جنگ آزادی میں ان تمام حضرات نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا, جہاد میں. تو ان سب حضرات کے وارنٹ تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا, جج کے سامنے پیش کیا گیا. تو جج نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہمیں رپورٹ ملی ہے, ہمارے پاس اطلاع ہے کہ بھائی تمہارے پاس, تم لوگوں کے پاس ہتھیار ہے, بندوقیں ہیں. اور حقیقت تھی کہ ہتھیار تھے ان کے پاس. اب پھانسی کا حکم بھی تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. تسبیح ہوتی ہے نا دانوں والی, جس سے انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جج کے سامنے وہ تسبیح ایسے لہرائی اور فرمایا جی ہاں یہ ہمارا ہتھیار ہے, ہمارا ہتھیار یہ ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, وہ تو جھوٹ ہو جاتا, ہتھیار تو تھے, لیکن فرمایا یہ ہمارا ہتھیار ہے. تو وہ سمجھا شاید کہ یہ تسبیح کو ہتھیار کہہ رہے ہیں, حالانکہ حضرت کی مراد کیا تھی کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے. تو تسبیح سے انسان اللہ پاک کی مدد لیتا ہے, اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے, اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے, اور دشمن کے خلاف اللہ پاک کی مدد مانگتا ہے. یہ بھی ہتھیار ہو گیا. تو دیکھیں صحابہ نے, اکابرین نے, بزرگوں نے ایسے سخت مواقع پر بھی کہ جب انسان کی جان تک کو خطرہ ہوتا ہے, ایسے مواقع پر بھی کیا کیا, جھوٹ سے اجتناب کیا. لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, خاص طور پر چونکہ مستورات کا بیان ہے, آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ انسان چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کر لوں, خاص طور پر جو سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے. باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میری سوکن ہے, اگر میں اس کو جلانے کے لیے کوئی ایسی چیز ظاہر کروں جو حقیقت میں میرے پاس نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے, ایسا عمل جائز ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا, اب سوکنے ہیں تو دوسری کو جلانے کے لیے ایسی بات کرنے کہ بھی شوہر نے مجھے فلاں چیز لا کے دی ہے یا فلاں چیز, اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مقصد صرف کیا ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو جلایا جائے. تو کیا ایسا عمل کرنا جائز ہے, ایسی بات کرنا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. باقاعدہ روایت ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور, کہ اپنے پاس ایسی چیز ظاہر کرنا جو ہے نہیں اس کے پاس, تو ایسا شخص جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا ہے. یہ تو اور زیادہ گناہ ہے. یعنی حقیقت میں انسان کو وہ چیز حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا, کسی عورت نے اپنی سوکن سے یا کسی اور عورت سے کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے یہ زیورات لا کے دیے ہیں, فلاں چیز لا کے دی ہے, اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوا, تو ایسا کہنے والی عورت یہ جھوٹ کے 2 لباس پہننے والی ہے. جھوٹ کا لباس, یعنی ظاہری بات انسان لباس پہنتا ہے وہ انسان کا اپنا لباس ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے جھوٹ کا لباس ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو, اور اس میں ساری صورتیں داخل ہے, اپنے آپ کو جھوٹ میں دولت مند ظاہر کرنا, مالدار ظاہر کرنا, حقیقت میں ہے نہیں.
اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا حقیقت میں اندر سے ایسا ہے نہیں. اپنے آپ کو عالم فاضل یا عالمہ فاضلہ ظاہر کرنا حقیقت اس کے خلاف ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یا اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرنا جھوٹ میں. یاد رکھیں سب جھوٹ کے لباس پہننے والی صورتیں ہیں کہ انسان کا حقیقت میں ایسا ہے نہیں اور اپنے آپ کو ظاہر ایسا کر رہا ہے، یا گیٹ اپ ایسا بنا لیا، ظاہری حلیہ ایسا بنا لے کہ لوگوں سے مفاد حاصل ہو، لوگ احترام کرے، صرف مقصد نیت فاسد ہو. تو یاد رکھیں فاسد نیت سے جھوٹ والا حلیہ اختیار کرنا، چاہے وہ نیک لوگوں کا حلیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ناجائز ہے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ واقعی انسان نیک ہے، بزرگ ہے، واقعی متقی ہے، اور پھر انسان ایسا حلیہ اختیار کرے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن دل میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تقوی نہیں ہے دل میں، یا حقیقت میں انسان کے پاس علم نہیں ہے، یا حقیقت میں وہ مرتبہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جھوٹا گیٹ اپ اختیار کر رہا ہے، یا ایک دنیاوی مفادات اختیار کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے جھوٹ میں لوگوں کو ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ دین کی باتیں بتانا، لیکن مقصد کیا ہو، مقصد فاسد ہو، اور حقیقت میں وہ صلاحیت نہیں ہے، بس ایک گیٹ اپ اختیار کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائے. یہ سب جھوٹ کی صورتیں ہیں. اور یاد رکھیں ایسی چیز زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے جو حقیقت سے اندر سے خالی ہو، جس میں حقیقت نہ ہو، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کتنے دن لوگوں کو دھوکہ دے گا. اسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا نسب لگانا، ایسی نسبت لگانا کہ جو حقیقت میں انسان اس سے تعلق نہیں رکھتا یا حقیقت میں نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے، یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے. یہ تو انتساب الی غیر الانساب کے زمرے میں آتا ہے. یا اسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا لاحقہ لگانا جو ایک تعلیمی اہلیت پر دلالت کرتا ہے، تعلیمی اہلیت پر. جیسے مثال کے طور پہ کوئی حافظ یا حافظہ نہیں ہے، یا مکمل نہیں کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ حافظ یا حافظہ لگا رہے دھڑلے سے، اور پورا حفظ کیا نہیں یا کیا ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات یہ بھی غلط بیانی ہو گئی. یا عالم عالمہ نہیں ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ نسبت لگانا، تو چاہے وہ نسبی نسبت ہے، چاہے وہ علمی نسبت ہے، چاہے وہ علاقائی نسبت ہے، چاہے وہ خاندانی نسبت ہے، کسی بھی اعتبار سے اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا جز لگانا، سابقہ یا لاحقہ لگانا کہ حقیقت میں انسان اس کی اہلیت نہیں رکھتا یا اس سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بھی ایک بدترین جھوٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت کے اندر یہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے. لیکن آج ہم دیکھ لیں، اور یہ بات یاد رکھیں، آج میں چاہتا ہوں نا کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولے، لیکن میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا جائز نہیں، آپ جھوٹ مت بولنا. لیکن تو وہ عملاً دیکھ رہا ہے کہ میرے والد جھوٹ بول رہے ہیں، میری والدہ جھوٹ بولتی ہے، بڑے بہن بھائی جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بات بری نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مجھے ایسا ہی منع کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس طرح بچوں کی تربیت قیامت تک نہیں ہوگی. اگر آج ہمیں اپنے بچوں کو ان برے اوصاف سے، نفاق کے اوصاف سے دور رکھنا ہے تو پہلے خود ہمیں عمل کرنا ہوگا. پہلے خود ہمیں جھوٹ سے، خیانت سے، وعدہ خلافی سے، غلط بیانی سے، فحش کلامی سے اجتناب کرنا ہوگا. آج میں خود جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولے، میں چاہتا ہوں کہ میرے شاگرد کبھی جھوٹ نہیں بولیں، میرے متعلقین کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو مجھے پہلے خود جھوٹ سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہوگا. تو یہ آپ کے سامنے کچھ صورتیں آئی، چاہے انسان زبان سے غلط بیانی کرے وہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے، چاہے انسان عدالت میں یا کسی فیصلے میں، کسی جرگے میں، کسی پنچایت میں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اس میں انسان جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹی گواہی دینا ناجائز حرام ہے، عدالت میں ہو کہیں بھی ہو، اور یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. اسی طریقے سے اپنے پاس وہ چیز ظاہر کرنا جو انسان کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ مال دولت کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے ہے، علم کے اعتبار سے ہے، تقوی کے اعتبار سے ہے، کسی بھی دینداری کے اعتبار سے ہے، اور یا پھر غلط نیت کے ساتھ ظاہر کرنا، دنیاوی منافع اور فوائد حاصل کرنے کے لیے ظاہر کرنا ناجائز اور حرام ہے. یا اسی طریقے سے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانا، جھوٹے کاغذات بنوانا، جھوٹی سفارشیں کرنا یا جھوٹی سفارشیں کروانا، غلط سفارشیں کروانا، ان سب میں جھوٹ کا گناہ بھی شامل ہے، دوسرے گناہ بھی شامل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک دو اعلانات سن لیں۔ ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ اس آنے والے پیر سے جو 12 اکتوبر ہوگا، بنات کا مدرسہ دونوں ٹائم ہوگا۔ اب تک ایک ٹائم تھا موجودہ حالات کی وجہ سے، لیکن چونکہ اب اسکول وغیرہ تعلیمی ادارے بھی کھل چکے ہیں اور اس کی وجہ سے چونکہ بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو پیر والے دن سے جو آنے والا پیر ہوگا 12 اکتوبر سے مدرسہ اپنے دونوں اوقات کی ترتیب پر، سابقہ ترتیب پر ہوگا۔ صبح 8 بجے سے 11 بجے تک مدرسہ ہوگا، دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک مدرسہ ہوگا۔ یہ 2 اوقات ہیں۔ تو پہلے جو صبح کی طالبات تھی وہ صبح کے اوقات میں ہی آئے، اور جو دوپہر کے طالبات تھی وہ دوپہر کے وقت میں ہی آئے۔ حاضری بھی صبح اور دوپہر کی اپنی اپنی ترتیب کے مطابق ہوگی، معلمات بھی اسی ترتیب پر آئیں گی، اور سابقہ نظم اپنی ترتیب کے مطابق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ صبح چونکہ 8 سے 11 بجے تک کلاسیں ہوں گی، ساری کلاسیں، چاہے ناظرہ کی ہے، قاعدہ کی ہے، حفظ کی ہے، 11 بجے کے بعد کوئی کلاس نہیں لگے گی، حفظ کی بھی نہیں۔ 11 بجے چھٹی ہو کر مدرسہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ لہٰذا آئندہ ہفتے سے جو اصلاحی بیان ہوگا اس کا وقت ہے صبح 11 بجے سے 11:30 بجے۔ آئندہ ہفتے سے مستورات کا بیان 11 بجے سے 11:30 بجے تک ہوگا، اور اس پیر کے دن سے مدرسہ دونوں ٹائم ترتیب پہ ہو جائے گا، صبح 8 سے 11، دوپہر 2 سے 4۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی اللہ سب معاف فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔